لیکن کوشش کریں کہ ہم اپنی اس ماہ میں مغفرت تو کروا سکیں۔ اس 10 دن ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ گنتی کے دن ہوتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے دن گزری ہیں کیسے نہیں گزرے۔ جیسے کہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے، اسی طرح ہی انسان کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے یہ بھی کیسے گزر گیا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بغداد کے چوک میں بغداد کے چوک میں مزدوروں وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، جیسے یہاں پہ ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزدور مزدوری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی جاتا ہے وہاں پہ مزدور کو لے آتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، جی میں نے فلاں کام کروانا ہے تو آپ چلیں گے۔ آگے سے وہ ہمیں جواب کیا دیتا ہے کہ جی میں مزدوروں میں کھڑا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی کھڑا ہوں۔ تو بغداد کے چوک میں بھی وہاں پہ مزدور کھڑے تھے، تو مزدوروں میں سے ایک مزدور ایسا بھی تھا کہ جس کے اوپر ایک آدمی کی اللہ والے کی نظر پڑی، تو وہ دوسرے مزدوروں سے الگ تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے آپ سے مزدوری کروانی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا۔ تو وہ اس کے پاس گیا تو کہتا ہے کہ میں نے گھر کا کام کروانا ہے، مزدوری کروانی ہے، تو آپ میرے ساتھ مزدوری کریں گے، چلیں گے مزدوری کرنے کے لیے۔ آگے سے اس نے جواب کیا دیا، اگرچہ میں مزدوروں میں کھڑا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلیں۔ کہتے ہیں کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ مزدور مالک کو بتا رہا ہے کہ میری جو ہے وہ کچھ شرطیں ہیں، اگرچہ آپ کو وہ میری شرطیں منظور ہے تو تب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا جی بتائیں کون سی آپ کی شرطیں ہیں؟ مزدور نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا آپ سے مزدوری۔ لوگ 4 دینار لیتے ہیں، میں آپ سے 3 دینار لوں گا۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے گی تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، صرف اللہ رب العزت کی بات سنوں گا۔ جب اذان ہو جائے گی تو پھر میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنوں گا۔ آج اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل چل رہا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، پتہ بھی ہمیں چل رہا ہے کہ ہم تو محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یاروں میں دوستوں میں، کہیں پہ یہ نہ ہو کہ ہماری اس محفل کو ڈسٹرب نہ ہو، اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہوگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنوں گا اور کسی کی میں بات نہیں سنوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا گھر کا کام سارا کروں گا، بہرحال آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، آپ کے گھر کا میں سارا کا سارا کام کروں گا، مگر میں آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے منظور ہے۔ مزدور چلا گیا مزدوری کرنے کے لیے اس مالک کے ساتھ۔ تو جب وہ کام کرنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ جو مزدور ساری دہاڑی میں کام نہیں کیا کرتا تھا، اس مزدور نے 2 گھنٹوں میں کام مکا دیا، ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان گھر میں کام شروع کرواتا ہے تو کام اور بھی نکل آتے ہیں، ایک کام تو نہیں نہ ہوتا۔ کہتے ہیں اسی طرح وہ کام کرتا رہا۔ تو اتنی دیر میں نے اسے کہا کہ باہر مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ اس راستے کے اوپر آپ اس کو جو ہے نا ہٹا دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مٹی ہٹا رہا تھا راستے سے، تو اتنی دیر میں نا ظہر کی اذان ہوگی۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو وہ جانے لگا نماز کی طرف۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے نا اسے کہا کہ آپ یہ مٹی تو راستے سے ہٹا دیں تو پھر آپ چلے جانا۔ کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ، آپ کے باپ سے میری بات ہو چکی ہے، آپ کے والد سے میں اپنی شرطیں منظور کروا کے آیا۔ جب اس نے ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی گھر والی نے کہا کہ مزدور کو کھانا پیش کیا جائے۔ جب اس نے کھانا پیش کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟
کہا کہ میرا روزہ ہے، رمضان المبارک نہیں، نفلی روزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کام مکا کے چلا گیا، میں نے 3 دینار دیے، تو پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، میں دوسرے دن گیا تو وہ مزدور مجھے وہاں پہ نہیں ملا۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ مزدور کہاں پہ ہے؟ کہا کہ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے تو وہ 3 دینار کماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہفتے کا 3 دینار ہی خرچہ ہے، باقی پورا ہفتہ میں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرتا ہوں۔ 3 دینار اس کا ہفتے کا خرچہ ہے، پورا ہفتہ میں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب اگلا ہفتہ آیا نا تو میں اس مزدور کو دوبارہ لے کے آیا تو اس نے مجھے پہلا یہی کہا کہ آپ کو میری شرطیں یاد ہیں؟ کہا کہ جی مجھے آپ کی شرطیں یاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، جو میں آپ لوگوں تک نکتہ پہنچانا چاہتا ہوں، دن گزرتے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب میں اس کے پاس گیا، مزدوروں کے پاس، تو مزدوروں نے کہا کہ وہ آج نہیں آئے گا۔ کہا کیوں نہیں آئے گا؟ کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ کہا کہ پھر مجھے بتائیں اس کا گھر کہاں پہ ہے؟ کہا کہ بغداد کے قبرستان کے پیچھے ایک کچی آبادی ہے، وہاں پہ اس کا گھر ہے۔ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں تو دروازہ میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ والے ہو آپ اندر آ جاؤ۔ کہ کہتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں آیا ہوں؟ کہا کہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، امیر تو نہیں جاتے کسی کا غریب کا پتہ لینے کے لیے۔ امیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا پتہ لینے نہیں جاتے، یہ تو غریب ہی ہوتے ہیں جو کسی بیمار کا عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہا کہ اس نے مجھے بات کی، کہا کہ آج جو میری رات ہے نا، میری رات آخری رات ہے۔ اس نے مجھے اپنی پاکٹ میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے۔ کہا کہ میں نے صبح فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے آج رات، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان پیسوں سے کفن لا کے تو مجھے کفن بھی پہنا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے دفنا دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ساری رات سکون نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون؟ تو کہتے ہیں کہ ایک اس نے مجھے انگوٹھی بھی دی، کہا کہ یہ آپ نے ہارون رشید کو جا کے دینی ہے۔ جب آخری وقت آیا نا تو اس نے ایک انگوٹھی کچھ پیسے دیے، کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ جو میری سونے کی انگوٹھی ہے آپ نے ہارون رشید کو دینی ہے۔ اس نے آپ کی بات سننی نہیں، آپ نے اس کو یہ کہنا ہے آپ کی امانت ایک میرے پاس ہے، میں آپ کو امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کوئی بات اور نہ بتائی کہ جب میں چلا گیا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی پریشانی کی وجہ سے۔ میں صبح گیا ہوں تو دروازے کو دستک دی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں اندر گیا ہوں تو خوشبوئیں جو تھی وہ میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے کسی کا ابھی دیدار کیا ہے۔ کہا کہ میں تو صرف 2 آدمی لے کے گیا تھا جنازے کے لیے۔ کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ عوام کدھر اور کہاں سے آ گئی، اتنی مخلوق تھی کہ میرے ذہن سوچ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ اور کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا نا کہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنے تا اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ کہا کہ جب میں نے اسے دفنا دیا، میں ہارون رشید کے پاس گیا، بغداد کے وہ رہنے والے تھے ہارون رشید۔ کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میری بات سنو۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، وہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک کونے میں لے کے گیا، کہا کہ کیا امانت ہے؟ میں نے اسے انگوٹھی نکال کے دی۔ کہا کہ یہ انگوٹھی والا کہاں پہ ہے؟ کہا تو وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا کہ میں نے تو اسے دفنا دیا ہے۔ کہا کہ مجھے اس کی قبر کے پاس لے کے جائیں۔ کہا کہ جب میں اس کی قبر پہ لے کے گیا، ہارون رشید اس قبر پر لیٹ گئے، رونے لگ گئے تو میرا کلیجہ باہر کو آنے لگا۔ میں نے پوچھا مجھے وجہ تو بتاؤ، نہ تو اس آدمی نے کوئی مجھے بات بتائی کہ آپ کون ہیں، نہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ ہارون رشید نے ایک جملہ کہا،
کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ابو جی کہ جتنی آپ دولت اکٹھی کر رہے ہیں آپ کو سمیٹنے کے لیے اتنی جگہ نہیں ملے گی، اتنی دولت آپ اکٹھی کریں جتنی کا آپ آگے جا کے حساب دے سکیں۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہا، اس کی والدہ بھی اسے سمجھاتی رہی، دوست احباب بھی سمجھاتے رہے، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی۔ یہ ہمارے گھر سے چلا گیا، ہر چیز ہمیں ہی دے گیا۔ ایک انگوٹھی تھی جو اس سے اپنے پاس رہ گئی، جاتے وقت وہ بھی ہمارے پاس ہمیں پہنچا کے گیا ہے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز یہاں پہ ہی رہ جانی ہے۔ یہ انگوٹھیاں، یہ دولت، یہاں پہ تو کئی بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ تو ہارون رشید کا صاحبزادہ تھا، آپ سکندر بادشاہ کا تو واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہی باغ اجڑ گیا جس کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر بادشاہ جب اس دنیا سے چلا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کم از کم ہم رحمت تو نہیں سمیٹ سکے، اب تو مغفرت کا یہ اشرہ چل رہا ہے، کم از کم ہم اپنے رب سے مغفرت تو کروا لیں، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ تو کروا لیں، لیکن اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو صبر کا پھل بھی میٹھا ملتا ہے، صبر کرنے والوں کو جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر کا اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ہی ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے بھرپور دیا جائے گا، بلکہ بے گنتی ہوگا، گنتی میں بھی شمار نہیں ہوگا جو صبر کرتے ہیں۔ کیونکہ صبر جو ہے یہ رمضان المبارک کا ماہ ہے، روزہ جو ہے یہ صبر ہے۔ روزے کی مشقت برداشت کر کے جو شخص روزہ مکمل کر لیتا ہے وہ صابر ہے، اللہ تعالیٰ صابروں کو بے حساب اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ روزہ ایک برداشت کا نام ہے نا، انسان برداشت کرتا ہے، سارا دن بھوک پیاس ہر ایک چیز سے اس نے برداشت کرنی ہے، تو اس کا اجر جو ہے کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اتنا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو گنتی کے حساب سے بھی بیر ہوگا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مفہوم بہت سے وسیع ہے۔ علامہ ابن عین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نا ایک روزہ دار کی بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوگا، اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد تب معاف ہوگا جو آدمی آپ کو معاف کر کے جائے گا۔ اگر جو اس نے معاف نہیں کیا تو وہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز برگاہ رب العالمین میں نا اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے ایک آدمی نے، تو لوگ آئیں گے اپنا حق طلب کریں گے، تو لوگوں کو اس کی عبادت سے حق دیا جائے گا، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، مگر وہ حقدار جن کے حقوق اس کے ذمہ ابھی باقی ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کی تمام عبادات جو ہیں وہ ان کو دی جائے، جو انہوں نے جس کے حقوق دینے، جتنی بھی عبادات ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کو دے دے گا، مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے گا۔ باقی عبادت نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ہر ایک چیز جو ہے ان لوگوں کو دی جائے گی، مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے ہے، اسی لیے یہ کسی کو نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حقداروں کا حق پورا اپنی عنایت سے فرما دے گا، اور اس روزے دار کو روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، روزے کے بدلے اسے جنت عطا فرما دے گا۔
چاہے اس کے پاس اور نیکی اور عبادات کچھ بھی باقی نہ بچا ہو، صرف کیونکہ صدقہ کا بدلہ جنت، نماز کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، مگر روزہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کو جزا عطا کروں گا، اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی عطا کروں گا۔ یقیناً کہ اس بدلے کا تعین ہم نہیں فرما سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہمیں کتنا عطا کرنا ہے اور کتنا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی جزا دینی ہے۔ قیامت کے دن رمضان المبارک جو ہے اچھی صورت میں سامنے آئے گا، رمضان المبارک اچھی صورت میں سامنے آئے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ گر جائے گا، سجدے میں ہو جائے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا۔ کون؟ رمضان المبارک کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا رمضان سل حاجتک، کہ اے رمضان اپنی حاجت بیان کر، اور جس نے تیرا حق پہچانا اور اسے پکڑ لے تو رمضان محشر کے میدان میں چکر لگائے گا، گھومے گا، چکر لگائے گا، اور جس نے رمضان کا حق پہچانا یعنی کہ روزہ رکھا، اسے پکڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے رمضان بتاؤ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا میرا ارادہ کرتا ہوں کہ اس روزے دار کو عزت وقار کا تاج پہنایا جائے، عزت کا، روزے دار کو جو یہاں پہ روزہ رکھے گا، ایک تو والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور ایک جو روزہ دار ہوگا کہ جس نے روزہ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بھی عزت کا تاج پہنائے گا۔ رمضان المبارک کا جس نے احترام کیا، رمضان المبارک کا روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل اور کرم سے 1000 تاج عنایات فرمائیں گے، اس ایک آدمی کے لیے 1000 تاج عنایت فرمائیں گے، اور اس کے بعد 70,000 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ 70,000 انسان سوچ بھی نہیں سکتا، 70,000 گناہ جو ہیں وہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور 1000 حوریں عطا اللہ رب العزت اسے کرے گا، اور ہر حور کے ہمراہ 70,000 خادمیں بھی ہوں گی جو اس کے خادم ہوں گی، اور پھر براق پر اللہ رب العزت اس روزے دار کو سوار ہوگا۔ روزہ دار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں اتار دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے گا روزے دار کو۔ جب سب یہ چیزیں روزے دار کو مل جائیں گی تو پھر روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ کہ یہ تو میں نے آپ کو عرض کی تھی، آپ نے یہ عنایت کیا ہے، کہ عرض کرے گا اے اللہ کہ تو نے تو یہ میری حاجت پوری کر دی ہے، مگر تیری کرامت کہاں پہ گئی؟ یہ تو روزہ دار کہے گا یا اللہ کہ یہ تو آپ نے میری حاجت پوری کی ہے، لیکن آپ تو غفور الرحیم ہے، رب ہے، رحمان ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی کرامت کہاں پہ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ 100 سرخ یاقوت کے شہر عطا فرما دے گا روزے دار کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، ایمان اور احتساب سے رکھا، اس کے اللہ رب العزت اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ انسان کے پاس ہر ایک چیز ہے پھر بھی ہم روزہ نہیں رکھتے، ہر ایک چیز ہے انسان کے پاس۔ کسی کی تو مجبوری ہے نا کہ انسان کی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، انسان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن مجبوری سے ہٹ کے بھی ہم روزے نہیں رکھ رہے۔ تو جو بھی رمضان المبارک میں یہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت ایمان اور احتساب سے رکھے گا، اس کے اللہ رب العزت اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ افضل درجے روزے داراں انت حساب نہ آوے، افضل درجے روزے داراں انت حساب نہ آوے، خود میں ولو بدلا روزے دا پاک خدا فرماوے۔
کہا کہ روزے دار کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، ایک شخص ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، ایک شخص ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، البتہ جب رمضان آتا تو خوب تیاریاں کرتا، اچھا لباس پہنتا اور روزے رکھتا، گزشتہ قضا کرتا کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے ماہ رمضان المبارک یہ توبہ کا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا مہینہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ تو پھر وہ شخص جو ہے وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا غفر علی ربی بحرمت تعظیم رمضان، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو رمضان کی تعظیم کی وجہ سے معاف فرما دی ہے، رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے۔ نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے،